بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ آخر ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور ان دونوں کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ آپ کو شاید علم ہی نہیں ہوگا کہ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا رہنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہا کرتے تھے، تو اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور یوں آپ ان کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو رہو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں ہی رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے دو پیر بھی تھے اور اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور بھی دکھنے میں جتنا زیادہ خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب اس کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے اس پر جواب دیا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم تو جنت میں ساتھ ہی رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھایا اور جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ ناظرین، شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں موجود اس پھل کو ابھی تک کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی اس کو کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ یہ پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ جاؤ اور جنت میں ہی نہ ٹھہر جاؤ۔ حضرت حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو بی بی حوا نے ان کو بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ ناظرین، جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں منع کیا تھا، اس درخت کا پھل کھانے اور اس کے قریب تک جانے سے بھی منع کیا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو
اپنے کیے کا احساس ہوا اور ان دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، جس پر اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا، مگر ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل کر دیا اور فرمایا زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے چل کر وہ شیطان کو اندر لایا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو یہ مشورہ دیا اس کے منہ سے خدا نے خوشبو چھین لی اور اس میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ دونوں کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا۔ بحوالہ کتاب تحفۃ العقول۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھر ملیں گے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔